I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. It's Dawat Islami. جس گاؤں میں آیا ہوں اس کا نام گگو کی. تھوڑے عرصہ پہلے گگو منڈی جانے کا موقع ملا. آج گگو کی حاضر ہوئے ہیں. یہاں زمیندار اسلامی بھائی بھی ہیں. نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے در ملنگ یما ملنگ مزا دربار کا. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے. ہر مسلمان چاہتا ہے کہ مرتے وقت زبان پر کلمہ پاک ہو, مگر زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں. جب مرنے کا وقت آئے گا نا تو زبان بھاری ہو جاتی ہے. سکرات کا عالم بڑا مشکل ہوتا ہے. علماء ہے وارثین انبیاء. کامیابی ملتی کیسے ہے؟ دشمنوں سے دشمنی رکھ کے کامیابی نہیں ملتی, دشمنوں کو دوست بنا کے کامیابی ملتی ہے. دل بڑا کر کے معافی دے کر کامیابی ملتی ہے. دین کے کام میں ڈٹ جائیں اور استقامت کے ساتھ کام کریں تو کامیابی ملتی ہے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. It's Dawat Islami. It's a right to rectify the people. It's all over the world. 18 دسمبر کو آپ میرپور آزاد کشمیر سے جہلم پہنچے اور وہاں مقامی ہال میں عاشقان رسول کے درمیان نماز کی اہمیت کے متعلق سنتوں بھرا بیان کرنے کی سعادت حاصل کی اور دعا کے بعد ملاقات کی. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو. کامیاب کون ہے؟ جو ایمان والا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم سارے ایمان والے ہیں, لیکن اب ہمارا جو مین ٹارگٹ ہونا چاہیے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ ایمان والے ہی رہیں, بلکہ اس سے زیادہ ایمان والے ہی مریں. اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. یعنی اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا, بے شک حج کیے, عمرے کیے, نمازیں پڑھی, وہ سارے نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے, کیونکہ ایمان لے کر جائیں گے تو سارے نیک اعمال کام آئیں گے نا. تو ایمان بچانا ہے, ایمان کی حفاظت کرنی ہے. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کیا رب فرما رہا ہے؟ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, اور مت مرنا, نہ مرنا مگر مسلمان. اٹ مینز ایمان سلامت لے کر جانا, ایمان ضائع نہ کر بیٹھنا. یہ زبردست میسج ہے اللہ کا, قرآن کا, کہ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب جب میں مسلمان ہو گیا, کلمہ پڑھ لیا, مسلمان گھرانے میں ہوں, تو پھر میرے ایمان کو کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان بچا کر جانا ہے دنیا سے. اٹ مینز کہیں زندگی میں ایمان سنیچ ہو سکتا ہے, ایمان چھن سکتا ہے. بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ. غور کرنا اپنے ایمان پر, فکر کرنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا کیا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. گویا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ایمان سلامت رہے, دل دین پر قائم رہے. حالانکہ نبی پاک تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے, مگر یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ دعاؤں میں بھی ایمان کی حفاظت کی فکر ہو. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی جو ولیوں کے سردار ہیں, کتنی بڑی ہستی ہے, مگر ایک دن آپ فرماتے, آج لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا. It's Dawat Islami. It's a right to rectify the people. It's all over the world. اے ڈوبتوں کو بچانے والے, اے کریم مولا, اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے پروردگار, ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما, ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے, جو نیکی کی دعوت
کے بعد آپ جامعۃ المدینہ جہلم تشریف لے گئے اور وہاں طلبہ کرام کو دینی و تنظیمی تربیت کے مدنی پھول ارشاد فرمائے اور ان سے ملاقات بھی کی۔ محنت کا ایک وقت ہوتا ہے جس میں بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، راستے کھولنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اور پھر اللہ کی رحمت جب شامل ہوتی ہے نا تو پھر یوں سمجھیے کہ ایک خوبصورت نتیجہ سامنے آنے لگ جاتا ہے، نتائج اور کامیابیاں ملنے لگ جاتی ہیں۔ آپ اس دور میں مدنی بن رہے ہیں، آپ اس دور میں دعوت اسلامی کی ذمہ داریوں پر آنے والے ہیں، جو دور دعوت اسلامی کے لیے بڑی آسانیوں کا دور ہے، اور ہر گزرنے والا دن جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے لیے نئے نئے یوں سمجھیے کہ دروازے کھول رہا ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ قمرون 19 دسمبر جمعرات کے دن آپ پشاور پہنچے اور سنت تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور دعائے مغفرت کی۔ وجميل سيدنا النبي وجميل۔ رات کو آپ پشاور میں واقع عطا پیلس شادی ہال تشریف لے گئے اور وہاں کثیر عاشقان رسول کے درمیان ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں آپ نے شان صدیق اکبر کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یاد رہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ کا نام پاک عبداللہ، کنیت ابو بکر اور صدیق و عتیق یہ آپ کے مشہور القاب ہیں۔ صدیق اور عتیق یہ آپ کے مشہور القاب ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے فضائل میں کئی قرآنی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ صدیق اکبر وہ بلند مرتبہ ہستی ہیں کہ قرآن نے ان کو اتقا یعنی سب سے امت میں سب سے بڑا متقی فرمایا ہے۔ آپ وہ ذی شان ہیں کہ آپ کو اولو الفضل قرآن نے فضیلت والا فرمایا، اور سبحان اللہ آپ کو قرآن کریم نے تصدیق کرنے والا فرمایا، آپ کو متوکل یعنی اللہ پاک پر بھروسہ کرنے والا فرمایا گیا، آپ کو خائف کبریا یعنی اللہ کا بہت خوف رکھنے والا بھی فرمایا گیا، آپ کو قرآن مجید میں صالح المؤمنین یعنی نیک ایمان والا فرمایا گیا، آپ کو دین پر ثابت قدم رہنے والا فرمایا گیا۔ قرآن کریم میں آپ کے یہ اوصاف بیان ہوئے کہ آپ اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہیں اور اللہ پاک بھی آپ سے محبت فرماتا ہے، آپ مومنوں پر رحم دل ہیں، دشمنان اسلام پر شدت کرنے والے ہیں، راہ خدا میں سر دھڑ کی بازی لگانے والے ہیں، اور سبحان اللہ دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ صدیق اکبر وہ ہیں کہ قرآن کریم نے ہمیں اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو آپ کے رستے پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کی شان میں اللہ پاک نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ پاک آپ کو اتنا اجر دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ May Allah bless you in the world۔ اس کے بعد آپ اسلام آباد پہنچے۔ آپ نے ذہنی آزمائش پروگرام کے سیٹ کا وزٹ کیا اور سیگمنٹس کی تیاری کی۔ او دعوت اسلامی your fame be widespread۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، میرا رکنا۔ 20 دسمبر بروز جمعہ آپ واہ کینٹ تشریف لے گئے اور نماز جمعہ سے قبل سنتوں بھرا بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ نماز جمعہ کے بعد آپ اسلامی بھائی کی والدہ مرحومہ کے اصالہ ثواب کے لیے قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں دعائے مغفرت کی۔ آج ہم پاکستان کے شہر واہ کینٹ میں موجود ہیں۔ جمعہ کی نماز سے پہلے بیان کا سلسلہ ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آج کے اجتماع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جمعہ کے دن جہاں بہت سارے نیک اعمال کرنے چاہیے، وہاں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم فرمان جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
اور ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے جس پہ بڑی کس کو کنیکٹیوٹی محسوس ہوتی ہے، ایک اور خوبصورت تعلق محسوس ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، جمعے کے دن پڑھا جانے والا درود بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں۔ ہم درود پڑھیں اور آقا سماعت براہ راست فرمائیں تو جمعے کا دن دوسرے لفظوں میں ڈائریکٹ ڈائلنگ کا دن ہے، تو اس دن زیادہ درود پاک پڑھنے ہیں، اس دن زیادہ پیارے آقا کا ذکر کرنا ہے، اور بھی نیکیاں زیادہ کیجئے جمعہ کے دن۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں چونکہ جمعہ کا دن یہ اللہ کریم کے طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، فضیلت والا دن ہے، تو جمعہ کے دن جو نیکی کی جائے اس کا ثواب 70 گنا دیا جاتا ہے، ملٹی پلائی بائی 70 ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک اور بڑی کانشیس والی بات، سمجھنے والی بات ہے کہ جمعہ کے دن کا چونکہ مرتبہ زیادہ ہے، تو اس دن اگر کوئی گناہ کرے تو اس گناہ کو بھی ملٹی پلائی بائی 70 یعنی 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ تو جمعہ کے دن تلاش کر کر کے نیکیاں کرنی ہیں، گناہ بالکل نہیں کرنے۔ قبر میں آہ گھپ اندھیرا ہے، فضل سے کر دے چاندنا یا رب۔ اللہ جو ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کامرین، بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے احد، والدین مصطفیٰ، ازواج مطہرات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام اولیاء کامرین، بالخصوص سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور رب العالمین اس قبرستان میں بالخصوص اتنے مسلمان مدفون ہیں، بالخصوص ہمارے علی رضا بھائی کی مرحومہ والدہ، ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اور تمام مسلمین مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرما، درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، کروٹ کروٹ جنت کی نعمت عطا فرما، ان کے تمام گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما۔ ایمان پہ خاتمہ ہو تو منعم ملے مراد۔ پھر عاشقان رسول کے مدعو کرنے پر ان کے گھر تشریف لے گئے، جہاں دعوت طعام کے بعد دعائے خیر و برکت کا سلسلہ ہوا۔ اس کے بعد آپ ذہنی آزمائش سیزن 16 کے فائنل پروگرام کے لیے اسلام آباد پہنچے۔ ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری۔ اس کے بعد شکر پڑیاں کے مقام پر واقع پاکستان چائنا فرینڈشپ سینٹر میں فائنل مقابلہ شروع ہو گیا، جو منڈی بہاؤالدین اور ڈیرہ الایار بلوچستان کی ٹیموں کے درمیان تھا۔ بالآخر یہ فائنل مقابلہ ڈیرہ الایار کی ٹیم نے جیت کر مدینے کا ٹکٹ اپنے نام کر لیا۔ آج ذہنی آزمائش کا سب سے اہم دن ہے، سیزن 16 کا فائنل ہے۔ ہم بس اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں، اگلے 5 منٹ بعد لائیو ہونے جا رہا ہے۔ دعا کیجیے گا اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ یہ سلسلہ کرنے کی توفیق دے۔ ایک پریشر ہوتا ہے لیکن الحمدللہ مجھے کی دعائیں ہیں، آپ سب کی دعائیں ہیں، اللہ کا چاہ خیر رہے گی انشاءاللہ، اور امید ہے کہ آپ اس فائنل کو دیکھیں گے، پوری انجوائے کریں گے۔ چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کریں آب کی نہ چلو۔ ذہنی آزمائش سیزن 16 کا گرینڈ فنالے فائنل پروگرام ہے، اور آج فیصلہ ہوگا کہ سیزن 16 کے اس تمام مقابلوں میں پورے پاکستان سے جہاں ڈبل 12 24 ٹیمیں سلیکٹ کی گئیں، وہ کون سی ٹیم ہوگی جو آج ذہنی آزمائش سیزن 16 کا فائنل جیتے گی۔ آئیے اب دونوں ٹیموں کو بلاتے ہیں۔ یہ دو ٹیمیں بڑی شاندار ٹیمیں ہیں، بہت طویل سفر کر کے کئی مقابلوں میں کامیابی حاصل کر کے آج یہ فائنل میں پہنچے ہیں۔ میری گزارش ہے منڈی بہاؤالدین اور ڈیرہ الایار کے اسلام میں تشریف لائیں۔ سجا سلسلہ جس کا دلچسپ گھر ایک ہے مرحلہ، جستجو لا جواب دیں گے سارے جواب۔ پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے۔
ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ منڈی باؤدین والوں سے سوال ہے، مروت اور رائے کس چیز کی تابع ہے؟ مروت عقل کے اور رائے تجربہ کے تابع ہوتی ہے۔ مروت عقل کے تابع ہوتی ہے، رائے تجربے کے تابع ہوتی ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول۔ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ منڈی باؤدین والوں کی باری ہے، تیرے دامان رحمت کی کھلے گی حشر میں وسعت۔ تیرے دامان رحمت کی کھلے گی حشر میں وسعت، وہ آ آ کر چھپے گا جو گناہ گار اور برا ہوگا۔ وہ آ آ کر چھپے گا جو گناہ گار اور برا ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ناظرین اب وقت آ گیا ہے ذہنی آزمائش سیزن 16 کے فائنل کو اختتام کی طرف لے جانے کا۔ آخری سیگمنٹ جو فیصلہ کرے گا، سب مل کے اس سیگمنٹ کا نام لیں گے جوش کے ساتھ۔ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ پہلا سوال کر رہا ہوں، حضرت، اب یہ کتنا بڑا انہوں نے یوں سمجھیے کہ کیا کہوں اس کو میں کہ صرف حضرت پر اگر آپ بیل بجا دیں گے تو کتنے سارے حضرت ہیں، اور یہ کس حضرت کا سوال ہے، یہ آپ کیسے جواب دیں گے بتائیے ذرا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک قبر کھلنے کا واقعہ کیا ہے؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ 21 جنوری 1978 عیسوی اخبار نوائے وقت کے مطابق مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیماً میں مسجد نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی توسیع کے لیے کھدائی کی گئی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم حسین عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک جسم، جس کو دفن ہوئے 1400 سال ہو گئے تھے، بالکل تر و تازہ حالت میں قبر سے نکلا۔ یقیناً میرے آقا کے والد گرامی کی شان بڑی نرالی ہے، اور اس آپ کی بیل بجانے کی برکت سے ہمیں سوال بھی پتہ چلا، جواب بھی پتہ چلا، ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوا۔ مگر میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ پلیز جلدی نہ کیجیے گا، آپ 4 نمبر سے آگے ہیں، غلطی کرنے پر آپ کے 2 نمبر مائنس ہو سکتے ہیں۔ مگر کمال یہ ہوا ہے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ انبلیویبل، صرف لفظ حضرت سن کر انہوں نے بالکل اپنی طرف سے ٹرائی کی اور وہ کہتے تیر نشانے پہ لگ گیا۔ ناظرین اب آخری سوال ہے، ایک طرز سنائی جائے گی جس پر انہیں پہچاننا ہوگا یہ کلام کون سا ہے۔ جناب پھر بیل بجائی، منڈی والوں نے پورا طرز نہیں سنتے ہیں، بیل بجاتے ہیں، کیا صحیح جواب دیں گے؟ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ۔ کیا یہ یہی طرز ہے؟ بتائیے جناب۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سیزن 16 ذہنی آزمائش کا فائنل بلوچستان ڈیرہ اللہ یار والے جیت گئے ہیں۔ حسن ذہنی آزمائش سیزن 16 کا یہ طویل سفر بخیر و عافیت مکمل ہوا، اور شکرانے کے لیے آپ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضر ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل ذہنی آزمائش کا سفر اب اختتام پذیر ہوا۔ پروگرام کرتے ہی بری امام سرکار کے قدموں میں آئے، اللہ کا شکر بھی ادا کیا اور یہاں پر دعائیں بھی کیں۔ اب واپسی کا سفر ہے، اللہ پاک اس سفر کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، سفر میں جو غلطیاں کوتاہیاں اسے معاف فرمائے۔ آپ سب نے بھی یہ سفر دیکھا، جو اچھی باتیں ہیں اس کو یاد رکھیے گا، عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ دنیا میں جہاں جائیں اولیاء کرام کے مزارات ہوں تو ان شہروں میں ان مزارات پر ضرور جائیں، ان کی برکتیں حاصل کریں، اور الحمدللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہم سب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد۔ I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life
Christ for